اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت 193 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ 193 آیات کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ ہم سیکھ چکے۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 سے اس سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو آیت نمبر 194 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات سے بہت گہرا تعلق ہے، جس طرح ہم نے 193 میں پڑھا اور اس سے پہلی آیات میں کہ مسلمان جب حدیبیہ کا موقع تھا 6 ہجری میں آئے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مسلمانوں سمیت عمرہ کرنے سے ان مشرکین نے منع کر دیا، اور اس بات پہ صلح ہوئی، یہ معاہدہ طے پایا کہ اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن کا سٹے کریں، اور اس سٹے میں آپ اپنا عمرہ اپنی عبادت آرام سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان 6 ہجری کو واپس چلے گئے اور 7 ہجری میں دوبارہ عمرہ کے لیے آئے۔ اب گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب مسلمان عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے تو انہیں اندیشہ تھا کہ اگر کفار نے اپنی بد عہدی کی عہد توڑ دیا اور جنگ کرنا شروع ہو گئے تو ہمیں بھی ان سے جنگ کرنی پڑی تو ہم پر 3 قسم کے گناہ ہوں گے۔ ایک تو حرم شریف اور احرام کی بے حرمتی کا، کہ احرام کی حالت میں تو جنگ منع ہے، حرم شریف کے اندر بھی قتال لڑنا منع ہے، تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ماہ حرام یعنی ذی القعدہ کی بے حرمتی کا، کہ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے، ذی القعدہ کا، اس مہینے میں ان سے اگر جنگ کی جائے ان مشرکین سے تو اس میں بھی ہمیں گناہ کا اندیشہ ہے۔ تو ان اندیشوں کو پچھلی آیات میں دور کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ مشرکین تم سے لڑتے ہیں تو تمہیں بھرپور جواب دینے کا حکم دیا جاتا ہے، تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ تو پچھلی آیات میں یہ 2 اندیشے جو ہیں وہ دور کر دیے گئے تھے کہ تمہیں حرم شریف میں بھی حملہ روکنے کے لیے جوابی کارروائی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب تیسرا شبہ جو ہے وہ یہاں پر دور کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ماہ حرام یعنی کہ مسلمانوں کو حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا تو کہا گیا کہ بے شک اس کی حرمت جو ہے وہ بہت اچھی ہے مگر جان بچانا بھی فرض ہے، تو اگر جان پر آ پڑے تو اپنی جان کو ضرور بچاؤ۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں کہ اگر قضا عمرہ کے وقت کفار بد عہدی کرتے ہیں، اپنا وہ عہد توڑتے ہیں جو انہوں نے پچھلی دفعہ یعنی 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر عہد کیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنا عمرہ جاری رکھ سکتے ہیں، تو اگر وہ تم سے اپنا عہد توڑتے ہیں تو تمہیں ان سے اگر جنگ کرنی پڑ جائے تو تم ضرور جنگ کرو، اور اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم نے ماہ
حرام کی یعنی یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اگر وہ تمہیں اس چیز کا ٹونٹ کرنے کی کوشش کریں، تانا دیں کہ تم نے اس مہینے کی بے حرمتی کی ہے، ہم سے جنگ کے بدلے میں جنگ کیوں کر رہے ہو، تو تم مسلمانوں ان کو جواب دو کہ اگر تم لوگ حرمت کرو گے اس مہینے کی، اس مہینے کا احترام کرو گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر تم نا لحاظ کرو گے، جنگ کرو گے، تو ہمیں بھی اس صورت میں بھرپور جواب دہی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تم یہ والی چیز کو آڑ نہ بناؤ کہ مسلمان اس مہینے میں حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان اس مہینے کا ادب کرتے ہیں، تو اس مہینے میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دیں تاکہ مسلمان زیادہ تعداد میں جو ہے نقصان اٹھائیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے پھر اس آیت میں حکم دے دیا کہ نہیں، اگر وہ لوگ حملہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی جائز ہے کہ تم ان کے حملے کی بالکل جواب دہی کرو۔ لیکن خیال اس چیز کا رہے جو آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جتنا ظلم انہوں نے تم پر کیا ہے، جتنا تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اس کے بدلے اتنا ہی جواب دو، لیکن یاد رکھو حد سے نہ بڑھ جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے ایک جان کے بدلے ان کی 10 جانیں لیں، اور کم جتنا انہوں نے آپ کا نقصان کیا اس کے بدلے میں بہت زیادہ کیا، تو پھر تم ظالم کہلاؤ گے اور وہ مظلوم۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کی پرہیزگاری میں تقوی اختیار کیے ہوئے اس کی بات مانتے ہیں، اور اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اگرچہ تمہیں جنگ کرنے کی اجازت تو دی جا رہی ہے، لیکن خیال رہے، خیال کس چیز کا رہے کہ تم نے حد سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ دیکھیں کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم تو ڈھاتے رہے، ابتدائی اسلام میں بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، کسی کو شہید کیا جاتا، کسی کو تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کسی کو کوڑے مارے جاتے، کسی کا مذاق اڑایا جاتا، یعنی کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو اذیت دی۔ لیکن اب جب اس آیت میں مسلمانوں کو بدلہ لینے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں تو تم بدلے میں جواب دہی کرو، وہ جنگ کرتے ہیں تو تم بدلے میں جواب دو جنگ سے ہی، تو پھر جب یہ حکم ملا نا، تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بدلہ لینے کے لیے اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے سے مسلمان حد سے نہ بڑھ جاتے۔ اندیشہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ جنہوں نے تم پر زیادتیاں کی ہیں، جتنا بھی ظلم تم پر کیا ہے، ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو تمہیں دیا جا رہا ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو تم جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تم لوگ تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے بالکل باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا پیارا اور پاکیزہ دین ہے دین اسلام، کہ اس صورت میں بھی جب آپ کو جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے، اس صورت میں بھی جب کوئی آپ پر زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو اس سے بدلہ لینے کا دیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ تم جتنے بھی لوگ ہیں اگر انہوں نے آپ کا ایک مارا ہے تو تم ان سارے کے سارے خاندان کو مار دو وغیرہ، ایسا کوئی قانون نہیں اسلام میں۔ اسلام نے کہا کہ تم اتنا ہی اس سے بدلا لو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ تو ایسا دنیا کا کوئی اور دین یا کوئی اور قانون نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اللہ نے اسلام کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ اور مقدس دین بنایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً جو ہے اسلام برحق دین ہے، اور اتنا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اگر اس کے رولز کو، اس کے قواعد و ضوابط کو اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے، تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 195، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ جب مسلمان عمرہ قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے چلنے لگے، مکہ معظمہ کی طرف چلنے لگے عمرہ قضا کرنے کی نیت سے، تو ایک جماعت جو تھی وہ صحابہ کرام کی، وہ عرض کرنے لگی کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یعنی اگر میں آسان الفاظ میں اپنی بات پہنچا سکوں تو ایک غریب جماعت، ایک فقراء کی جماعت صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی ساز و سامان کہ ہم یہ فریضہ ادا کر سکیں عمرہ کا۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی روایت کے مطابق اور کہا گیا کہ مالدار مسلمان جو ہیں وہ غربا کی مدد کریں، مالدار مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ غریب مسلمانوں کی، غریب لوگوں کی مدد کریں۔ تو روایات یہ تھی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ جو آیت کا حصہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے مراد یہ ہے، ایک روایت کے مطابق کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات اسلامیہ کافی ہو گئیں، مسلمان بہت حد تک طاقتور ہو چکے تھے اور اسلام خوب پھیل گیا، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اب تک اپنے گھر بار اور جو مال و دولت ہے، گھر ہے، ان سب سے غافل رہ کر اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جب رب نے دین کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے تو آؤ گھروں میں بیٹھ کر ہم دنیاوی کام و کاج جو ہیں ان کو نپٹا لیتے ہیں اور باقی کی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں انہیں جہاد چھوڑنے اور گھر بیٹھے رہنے کی سخت ممانعت کی گئی کہ جہاد چھوڑ کر جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا اس آیت میں کہا گیا اور کہا گیا کہ جہاد چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو، جہاد کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا نہ کر لو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری آخری عمر تک جنگ لڑتے رہے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں قسطنطنیہ میں شہید ہوئے اور وہاں ہی شہر میں ایک مقام میں دفن کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! یعنی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، جہاد کی طرف تلقین کی گئی، ترغیب دی گئی کہ جہاد کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، اور اسلام بے شک امن کا درس دیتا ہے، اسلام مکمل محبت پھیلانے والا دین ہے، لیکن جہاں پر یہ محبت اور امن کا درس دیتا ہے وہاں اس صورت میں جب اسلام کی سرحدوں کو کوئی اندیشہ ہو، دشمن کے کسی بھی قسم کے قبضے کا، حملے کا، جب اسلام کو، دین محمد کو کسی بھی قسم کا اندیشہ ہو کہ اس کے دشمن حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات کی جائے اور اس میں کوئی گستاخی کرنے والے اٹھیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اٹھو جہاد کرو۔ اس صورت میں مسلمانوں کا خاموش رہنا، بیٹھے رہنا اور صرف نماز پڑھ لینا اور امن کی بات کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ نماز، قرآن، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرتے ہوئے اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ، اسلام کو بچانے کے لیے جہاد کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مختصراً یہ کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بخیل نہ بنو، جہاد، حج، صدقات اور یہ تمام چیزوں میں اپنی جان اور مال اور عزت وغیرہ تمام کو، عزت و آبرو کو بقدر ضرورت خرچ کرو، اور بخیل یا بزدل بن کر جہاد کو چھوڑ کر ہلاکت کی جگہ بلا ضرورت جا کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لوگوں سے حسن سلوک کرو اور ہمیشہ اچھے کام کرو اور اپنے پروردگار سے نیک گمان رہو، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ خرچ کرنا 3 طرح کا ہوتا ہے، اس میں پہلی فارم ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرا دنیا کے لیے، اور تیسرا شیطان کی راہ میں۔ تو جس خرچ سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس خرچ کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا کا مقصد ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو وہ کام چاہے دنیا کا ہو یا دینی ہو، اسے خرچ فی سبیل اللہ ہی کہا جائے گا، اور خرچ فی سبیل اللہ کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے دنیا کی راہ میں، یعنی کسی بھی دنیاوی جائز کام میں روپیہ صرف کرنا جس میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رہے ذہن میں، لیکن وہ دنیا کی آپ اپنے فائدے کے لیے لگے ہوئے کرنے، تو وہ کام کرنا جو ہے وہ دنیاوی طور پہ اگر جائز ہے تو نہ اس پر عذاب ہے اور نہ اس پر ثواب ہے۔
اور تیسرا شیطان کی راہ میں یعنی حرام رسموں میں، ناکام جو ناجائز کام ہوتے ہیں ان ناجائز امور پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنا فی سبیل الشیطان میں آ جاتا ہے، یعنی شیطان کے لیے شیطان کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ سخت گناہ بھی ہے، اور اس سے پیسے بھی تو برباد ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ہر حال میں ہر صورت میں خرچ کرو۔ مختصراً یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، لیکن اس کو جان بوجھ کر ترک کر دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، جہاد کو ترک کر دینا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، یا اس میں وہ فارم بھی آ جاتی زہر کھا لینا یا کسی بھی طرح خودکشی کرنا، سب حرام ہے۔ چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی ایک واضح صورت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ایک وعید بھی بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5778، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جہنم کی آگ میں اسے وہ ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ استغفر اللہ، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اس سے ہر وہ چیز مراد، ماتم کرنا اس سے مراد ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا اس سے مراد ہو سکتا ہے، تو اس سے تمام چیزیں مراد ہیں۔ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے اللہ نے منع کیا، اور رب العالمین ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رحمت طلب کرو اور مایوسی چھوڑ دو۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جانے انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور باعمل مومن بنا دے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔